من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو أعلم بالمهتدين بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں. تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے. پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. تلاوت قرآن کریم کی گئی. سورہ قلم کی آیات کی یہاں تلاوت کی قاری اسامہ رحمانی نعیمی صاحب نے، اور اسی تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے 16 رمضان المبارک کی سحر نشریات کا. الحمدللہ ناظرین کرام، اسی تلاوت قرآن کریم اور اسی سحر نشریات کے آغاز میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ سحر نشریات رمضان پاکستان جس بھی جگہ دیکھی جا رہی ہے، ہر بڑے شہر میں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے کونے کونے میں جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، پاکستان سے باہر جن ممالک میں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، اور ہمارے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب کے ذریعے خاص طور پر بہت سارے لوگ یہ ہماری ٹرانسمیشن لائیو براہ راست دنیا کے ہر کونے میں دیکھتے ہیں. جہاں جہاں آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ہی لوگوں کو، میرے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، 16 رمضان المبارک کی نشریات میں ہم موجود ہیں، اور ہم نے اپنی ان تمام نشریات میں، ان تمام سحر نشریات میں گفتگو کی ان تمام عوامل کی، ان تمام عادات کی جو ہمیں بہتر، اچھا انسان اور سب سے بڑھ کر بہتر اور اچھا مسلمان بناتی ہیں. ناظرین کرام، اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی یہ شوق جاگا ہو، تھوڑی سی بھی ہمارے دل میں یہ لگن لگی ہو کہ جی ہم نے بہترین مسلمان بننا ہے، تو اگر عبادات کا ذکر کریں تو ہم سوچیں کہ سب سے بہترین مسلمان تو وہ ہوگا کہ جو سارا دن روزے میں رہے اور پھر ساری رات نوافل ادا کرے. کیا ہی بہترین مسلمان ہے وہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ روز محشر اچھے اخلاق والا انسان ویسے ہی ہوگا، ان کے ہی برابر ہوگا جو سارا دن روزے میں رہتے ہیں اور ساری رات نوافل کی ادائیگی میں گزارتے ہیں. تو حسن اخلاق کتنی اہم چیز ہے جو میرے پیارے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی. انہوں نے اگزامپل اپنی زندگی سے، اپنی مبارک زندگی سے تو ہمیں
شیئر کر لی ہمارے ساتھ. لیکن ناظرین کرام کون کون سی جگہوں پر انہوں نے اس پر تلقین فرمائی؟ پہلے ہم ذرا اپنے رویے پر غور کر لیتے ہیں اور پھر اس کی امپورٹنس پر بھی بات کرتے ہیں. ہم ناظرین کرام انفارچونیٹلی کچھ لوگ عبادات میں سارا دن مشغول رہتے ہیں, وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں. ہر سال ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ کچھ لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں, ہر چند مہینے بعد عمرے پر جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا فضل ہے, کتنی رحمتیں ہیں, ان کے لیے کتنی نعمتیں اور برکتیں حاضر ہیں کہ نماز میں بھی دل لگ رہا ہے, تمام فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے, زکوٰۃ بھی وقت پر دے رہے ہیں, یعنی کہ تمام حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں. لیکن اصل سوال ہم خود سے کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کر دیا ہے یا یہ حکم دے دیا ہے کہ تم ہر وقت بس نمازوں میں رہو, حج ادا کرو, زکوٰۃ وقت پر دو, نمازیں تمام پوری پڑھو؟ یا ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ یہ اہمیت بھی بتائی ہے کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں؟ جتنے حقوق اللہ ضروری اتنے حقوق العباد ضروری. ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بروز قیامت جو چیز مومن کے اعمال نامے میں سے میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی, جب وہ پلڑا دیکھا جائے گا گناہوں کا, اچھے اعمال کا اور گناہوں کا, بہتر اعمال کا اور برے اعمال کا, جب وہ پلڑا دیکھا جائے گا, جب ترازو میں تولا جائے گا, تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کے اعمال میں سے میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد اخلاق شخص پر ناراض ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جنت میں صرف اچھے اخلاق والے داخل ہوں گے. کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے اپنے ارد گرد جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, تمام دنیاوی ضروریات اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کی ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں اخلاق کا بہت برا ہے, غصے کا بہت برا ہے. جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں باہر سب ان کی عزت کرتے ہیں, اور عزت بھی کیا, ان سے ڈرتے ہیں, ان کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ جی فلاں سیٹھ صاحب غصے کے بہت تیز ہیں, ان کے سامنے ایک لفظ نکال دیا تو وہ ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. اور اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہے, لیکن وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتے. ان کے اندر غرور ہے, تکبر ہے, ایک غصہ ہے, وہ اس زوم میں ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں, لیکن عبادتیں نہیں چھوڑتے, اور انہیں بھی لگتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جنت میں صرف اچھے اخلاق والے لوگ داخل ہوں گے. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ایمان شخص محض اپنے اچھے اخلاق کی بدولت, صاحب ایمان شخص محض اپنے اچھے اخلاق کی بدولت رات بھر نفل نماز پڑھنے اور دن میں روزہ رکھنے والوں کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. تو ناظرین کرام ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ صادق ہیں, یہ امین ہیں, یہ سب کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے والے ہیں, چاہے وہ ان کی ازواج ہوں, ان کی اولاد ہوں, ان کی صاحبزادی ہوں, یا پھر فتح مکہ کے موقع پر ان کے جانی دشمن ہوں. یعنی اپنے سے سب سے قریب لوگوں سے جو رویہ رکھا, جو معاملہ رکھا, ویسا ہی خوش اسلوبی کا معاملہ ان کے ساتھ بھی رکھا جو آپ کے جانی دشمن تھے. جب انہیں معاف فرمایا تو وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے, کلمہ حق بلند کیا. کیوں؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے. جو غیر مسلم ہیں اور جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تو تلوار کے نام پر پھیلایا گیا,
لوگوں کو تو تلوار کے خوف سے مسلمان کیا گیا اور ایمان کی طرف بلایا گیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات وہ کس طرح سے زندگی کے چلاتے تھے، انہیں دیکھ کر یہ دین آنے سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ ان سے بہتر کون ہوگا اس دنیا میں، ان سے بہتر امانت دار کون ہوگا، ان سے بہتر امین کون ہوگا، ان سے بہتر جو بزنس کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے والا کون ہوگا۔ تو یہ سب اس وقت تھا جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے، اور اس کے بعد تو آپ جو ایگزامپل سیٹ کرتے گئے اور لوگ آپ کو فالو کرتے گئے، پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، آپ کے حسن اخلاق نے، آپ کے اخلاق نے لوگوں کو اس دین کی طرف متوجہ کیا۔ کیا آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کوئی اس دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ بلکہ جو کہتے ہیں نئے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کتاب میں تو کچھ اور بتایا ہے، یہ مسلمان تو کچھ اور رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پھر بھی قدر بہتر مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس ملک میں اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جو معاملات رکھتے ہیں، کیا کوئی ہمیں دیکھ کر امپریس ہو کر اس دین کی طرف آئے گا؟ اور کیا ہم جو پورا وقت عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں لیکن حقوق العباد کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس سے خود سے دور کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تو آقائے دو جہاں بہت ہی واضح الفاظ میں یہ فرما چکے کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کے اوپر غور کرنا ہے۔ علماء کرام سے بھی آج اس پر ڈیٹیلڈ گفتگو ہوگی۔ سحر نشریات کا باقاعدہ آغاز آپ سب جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے ہوتا ہے، اور اس کلام کی برکت سے اس پوری محفل میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کے لیے قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ یہاں پر روزانہ موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھروں میں موجود لوگوں سے درخواست کہ جب آپ اپنے حق میں دعا کریں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو میرے لیے، میری اس پوری ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں جو بھرپور کوششوں کے ساتھ آپ کے لیے خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر آتی ہے، اور ساتھ میں دعا اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے۔ بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طيب يعدل طوبا صم أعصمه لا طيب يعدل طوبا صم أعصمه طوبى لمنتشق منه وملتزم ہے وہ خوش قسمت جو سونگھی اور بوسہ دے اسے، ہے وہ خوش قسمت جو سونگھی اور بوسہ دے اسے، بے بدل خوشبو ہے خاک تربت شاہ امم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ من
تفرس فيه الفرس أنهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم اہل فارس نے سنی جو ہی ولادت کی خبر، اہل فارس نے سنی جو ہی ولادت کی خبر، ہو گئے وحشت زدہ اور چھا گیا کرب و علم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، جزاک اللہ۔ قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ باقاعدہ ہماری اس نشریات کا حصہ ہیں، اس سحر نشریات کا، اور بہت ہی خوبصورتی سے روزانہ ہماری سحر نشریات کا آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے۔ ناظرین کرام ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے آغا منہاج صاحب کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کسی بھی بات سے متعلق آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، دعا پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر میسج کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے پی ٹی وی ہوم آفیشیل کا انسٹاگرام اور فیس بک کا اکاؤنٹ فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیے، انسٹاگرام پر لکھیے پی ٹی وی ہوم آفیشیل، اور پی ٹی وی ہوم کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی فالو کیجیے، اور وہاں پر آپ اپنے پیغامات بھجوا سکتے ہیں جو بھی آپ مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں۔ میرے انسٹاگرام پر آپ رابعہ انم عبید پر میسج بھیج سکتے ہیں، میں بھی آغا صاحب سے تمام مسائل آپ کے پوچھ سکتی ہوں، اور آغا صاحب کے اپنے بھی اکاؤنٹس اس پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو راستے بہت سارے ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہمیں لکھ بھیجیے، اور ہم شامل کریں گے اپنے وظائف کے سیگمنٹ میں۔ ایک مختصر سے بریک کے بعد رمضان پاکستان جاری و ساری ہے۔ جناب ویلکم بیک۔ رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وظائف کا سیگمنٹ ہے، بغیر وقت ضائع کیے آغا منہاج صاحب تشریف فرما ہے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ 16ویں سحر نشریات ہے، الحمدللہ وقت کا بالکل پتہ نہیں چل رہا، اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن آپ ہیں۔ میں کیوں؟ آپ اچھا سیگمنٹ کرتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی آپ نہیں لوگ چلتا۔ اچھا سیگمنٹ کروا لیتے ہیں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں، سارا کریڈٹ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو جاتا ہے، امجد شاہ صاحب کو جاتا ہے، بلال نقوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے فیصل بھائی ہیں، سارا اسٹاف ہے، کیمرہ مین فواد بھائی ہیں، بلال ہیں، فیصل ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنا حصہ ڈالتا ہے اس رمضان ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ۔ ارج صاحبہ ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، وہ بھی بہت محنت کرتی ہیں۔ اچھا جی آغا صاحب بتائیے کہ آج کی کوئی خاص دعا، کچھ خاص بات، اور پھر ہم بڑھیں گے اپنے سوالات کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کل ہی کی بات ہے، کل ہم عشرہ رحمت کا جو ہے وہ روزانہ ایک وظیفہ دیا کرتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آج عشرہ مغفرت جو ہے اس میں
ہم بیٹھ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ کی گردان کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیجئے. روزانہ اس ٹائم پر اگر آپ 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ پڑھیں گے تو یہ عشرۂ مغفرت کی جو برکتیں یہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی. اگر ابھی تک کسی نے کلام پاک کی تلاوت شروع نہیں کی تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ ابھی ہم سے کچھ ہی دنوں میں رخصت ہو جائے گا، اور ایسے رخصت ہوگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے 15 روزے کے بعد جو ہے نا وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اترنا شروع ہو جاتی چڑھنے ہیں. کے بعد تو اگر ابھی تک کسی نے صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو وہ بھی فرما لیجئے. اگر ابھی تک کسی نے اپنے افطار و سحر میں کسی ضرورت مند کو شریک نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے. اور میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ روزے کی حالت میں سارا دن کثرت سے یہ وظیفہ جو بھی شخص پڑھے گا اس کے گھر میں بڑی خیر ہوگی، بڑی برکت ہوگی، گھر میں ماشاءاللہ روزگار اچھا ہوگا. اور ہمیں کثرت کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ برکت کے پیچھے دوڑنا چاہیے. تو یہ برکت کا وظیفہ ہے. کلمہ طیبہ پڑھتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے اہل بیت اور اطہار پر، ان کے صحابہ کرام پر بھیجتے رہیے. کیا بات ہے جی. جو سوال آیا ہے سب سے پہلے وہ ہے نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، نہ پیسے بڑھتے ہیں، سیلری نہیں بڑھائی جاتی. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ نوکری میں کچھ ترقی ہو جائے، سیلری بڑھ جائے، ایک اچھی پوزیشن مل جائے آفس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باوضو رہنے والا جو ہوتا ہے اس کو کبھی بھی روزگار کی پریشانی، روزگار کی تنگی نہیں ہوتی. جو روزانہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک پڑھے اور پھر اشراق اور چاشت کے 2 نوافل پڑھے سورج نکلنے کے بعد، اور یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا کریم کا ورد رکھے. اور جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، سیدھے قدم داخل ہو اور داخل ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. اور پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد وہ پڑھنے کے بعد بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھے. تو اور یہ اذان، یہ جب سلام زور سے بلند آواز سے وہ کرے، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو. تو یہ ایسے عملیات ہیں، یہ ایسے وظائف ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی روزگار میں آپ کو ترقی نہ ہو، برکت نہ ہو، وسعت نہ ہو. تو عموماً ایک وظیفہ میں اکثر دیا کرتا ہوں جو سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل. تو یہ 4 صورتیں اگر کوئی عشاء کے بعد پڑھ لے اور تو اس کو زندگی میں بڑی کامیابیاں، بڑی ترقیاں ملا کرتی ہیں. تو باوضو رہنا شروع کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. فجر کے بعد اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کامیابیاں نصیب ہوں گی. انشاءاللہ. ایک ماں ہے، انہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں کہ ان کے صاحبزادے کو ہکلانے کا اور توتلا ہے، وہ تتلانے کا مسئلہ ہے اور ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے اس بچے کا. تو کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائیں کہ ایک تو بچہ ٹھیک ہو جائے اس طرح. اور یہ بڑی کوئی افسوس کی بات ہے اور غلط بات ہے کہ ہم اس 2024 میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. عموماً اکثر جو ہکلانا، تتلانا، اپنی بات کو ڈیلیور نہ کر پانا، اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہ کر پانا، وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں، بچے کو انشاءاللہ یہ پلائیں. اور سورہ بینہ جب اس کو کھانا کھلائیں تو سورہ بینہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کریں اور اس کو کھلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسپیچ تھراپسٹ ہمارے یہاں ماشاءاللہ آج کل بڑے کمال کے ہیں ماشاءاللہ. پہلے یہ پرابلمز ہمارے یہاں سیٹل نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ دنیاوی طور پہ بھی اس کے تمام تقاضوں کو ہمیں پہنچنا چاہیے. اگر آپ کسی اچھے اسپیچ تھراپسٹ کو دکھائیں تو یہ پرابلم بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. بلکہ آج کل تو میں نے آن لائن اسپیچ تھراپی کے بہت سارے سیشنز دیکھے ہوتے ہوئے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتے، صرف اسکائپ کے اوپر آن لائن ہوتے ہیں اور اسپیچ تھراپی سے یہ پرابلم بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک اور بہت طریقہ ہے جو کہ آزمایا ہوا طریقہ پوری دنیا مانتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے ہکلانا اور تتلانا ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہکلا کے ویسے بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ روانی سے کرتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت تو میں کہتی ہوں دنیا کی سب سے بہترین اسپیچ تھراپی ہے. یعنی آپ وہ شروع کروائیں بچے کو اور پھر دیکھیں کہ اس کے تلفظ میں بھی بہتری آئے گی، ادائیگی میں بھی بہتری آئے گی اور روانی سے بچہ بولنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور برکت سے. تیسرا سوال ہے، بہن پوچھ رہی ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے، آنکھیں سوتی ہیں لیکن دماغ جاگتا رہتا ہے. مطلب وہ ایک اس طرح کی کیفیت میں رہتی ہیں کہ ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس وہ سو رہی ہیں اور جاگ بھی رہی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ اس وجہ سے پورا دن برا گزرتا ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی، پورا دن تھکاوٹ رہتی ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رات میں سکون کی نیند آ جائے.
انشاءاللہ اب آپ نے یہ بات ہم سے فرما دی، اب ہم آپ کو اس کا وظیفہ دیں گے اور انشاءاللہ آج کے بعد بہت سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب رات کو آپ سویا کرتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تو یہ پڑھ کے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیجیے، آپ کو بڑی اچھی نیند آئے گی۔ تو میں ہر ٹرانسمیشن میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کا وظیفہ بتاتا ہوں روزانہ، کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، اول و آخر درود پاک پڑھ لیجیے، دونوں ہتھیلیوں پہ دم کیجیے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیجیے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو ہمیں جو رات کو شیطان نہیں سونے دیتا، ہمارے دماغ کے اندر وسوسے آتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر خوف ہے، حزن ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، بہت پریشانی ہے، گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، کیا ٹینشن آپ اپنے لاشعور میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ رات کو سو نہیں پا رہی ہیں، یا نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھیے اور رات کو اپنے اوپر دم کیجیے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیجیے، سرکار علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے اور آپ کو رات کو نیند بھی بہت اچھی آتی ہے۔ اور سورہ ملک، جس نے رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی اس کی بھی بہت اچھی نیند ہوتی ہے، بڑی گہری نیند سوتے ہیں۔ اور عموماً رات کو سونے کے لیے میں ایک وظیفہ اکثر بتاتا ہوں کہ جب آپ رات کو یہ سارے عملیات کر کے سونے کے لیے لیٹیے تو آنکھیں بند کیجئے، بیت اللہ کا تصور کیجئے، گنبد خضرا کا تصور کیجئے، جالی مبارک مواج شریف کا تصور کیجئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔ درود پاک سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، درود تنجینا پڑھ لیجئے، درود تاج پڑھ لیجئے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیے، تو ہو سکتا ہے آپ کے نصیب، آپ تو سو جائیں مگر اس سونے کی وجہ سے آپ کے نصیب جاگ جائیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہو جائے۔ اچھا جی، آخری سوال کیونکہ مختصر ہے وقت بھی، صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دشمنیاں سالوں تک چلتی ہیں اور نسلیں جو ہے وہ دشمنیاں ان کو سہنی پڑتی ہیں، ہمارے بھی گھر والوں کے اور میرے دشمن جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں آئے دن ملتی ہیں، ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ایسی دعا اور وظیفہ بتا دیں کیونکہ ہم دشمنیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات عرض کر رہا ہوں کہ دشمن آپ کے دوست اور دوست آپ کے ہمدرد، دشمنیاں سالوں پر برسوں پر کیوں نہ محیط ہوں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دشمنیاں دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں انشاءاللہ میں نے خود نے بدلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ سورہ فیل 41 مرتبہ، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اگر 41 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تہجد میں اٹھا جائے روزانہ اور اس کے بعد صلاۃ الحاجات، تہجد کے 2 نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور پڑھا جائے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیجیے، روزانہ 1 پیج کی کیجیے، 1 رکوع کی کیجیے، 1 پارے کی کیجیے۔ آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کے ان عملیات کی برکت سے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا اپنی زندگی میں شامل کیجیے کہ آپ کو روزانہ کھلانا ہے۔ اپنے والدین کی دعائیں لازمی لیا کیجیے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ آغا صاحب، بہت سارے معاملات الحمدللہ آج بھی ڈسکس ہو گئے۔ آپ کا بھی کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی کیفیت ہے، کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں تو ہمیں بتائیے، اگر اس کا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں آغا منہاج صاحب کے سامنے رکھیں گے وہ مسئلہ اور وظیفہ بھی ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے میسیجز ہم تک موصول ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے سوالات یا بہت سارے ٹاپکس ہم انڈر ڈسکشن نہیں لا سکتے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے لیے، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ جتنے بھی سوالات آپ بھیجتے ہیں میں کوشش کروں گی پوری کہ ہر ٹاپک کو کور کر سکوں کسی نہ کسی طرح۔ یہ سیگمنٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن رمضان پاکستان کی سحر نشریات جاری و ساری، ایک بریک اور بریک کے بعد علماء کرام کا سیگمنٹ انشاءاللہ۔
खुशामदीद जनाब, एक बार फिर आपको रमज़ान पाकिस्तान की 16वीं सहर नशरियात में अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वो कह रहे थे कि सीढ़ियाँ अब चढ़ गए हैं और अब रमज़ान की सीढ़ियाँ उतरते हैं, और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जितनी रहमतें और बरकतें समेटते हैं, और सीढ़ियाँ उतरने का जब मामला आता है तो फिर क्या क्या बड़े बड़े इनामात हैं हमारे लिए, क्या खूबसूरत रातें हैं अभी आगे जो हमारी मुंतज़िर हैं, और कितने इनामात हैं जिनसे हमें नवाजा जाएगा। बस हमें तैयारी करनी है, और तैयारी किस तरह करनी है वो तो हम रोज़ाना अपनी सहर नशरियात में किसी न किसी मौजू के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। किस तरह हमें ख़ुद को बेहतर करना है, किस तरह हमें मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है, और ख़ुद की बेहतरी और उसके तवस्सुत से मुआशरे की बेहतरी होगी तो फिर कहीं बेहतर मकाम हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह उस जहान में। कोई ना कोई मौजू रोज़ाना हमारा होता है, और आज का जो मौजू है मुझे लगता है कि वो तो बेस है। कोई इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती जब तक उसकी बेस स्ट्रॉन्ग ना हो, और इंसानियत की, एक मोमिन की, एक ईमान वाले की बेस जो है वो है हुस्न अखलाक, जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा कि क्या आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को नहीं जानते जिन्हें अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, बड़ी दौलत है, बड़ा जी उनका शो शाह है, हर अच्छी गाड़ी उनके पास, घर बड़ा, पैसा बहुत, लेकिन वो घर में आते हैं तो घर वाले सहम जाते हैं, और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो उनकी इज़्ज़त के बजाय उनके खौफ में उनके आगे झुकते हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि हमें तो अल्लाह ने बहुत नवाजा है क्योंकि हम पूरी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम तो हर साल हज के लिए रवाना हो जाते हैं, अल्लाह का तो करम है कि हर 6 महीने बाद या जब भी हमारा दिल चाहे हम उम्रा कर आते हैं, और हम तो नमाज़ों की ऐसी पाबंदी करते हैं, रोज़ा आज तक हमसे नहीं छूटा। वो समझते हैं कि हम A1 ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ भी बेहतरीन अल्लाह ने नवाजा हुआ है और उस जहान में भी नवाजेगा, लेकिन बीवी उससे खौफज़दा, बच्चे उससे भागते हैं, मुलाजिमीन कहते हैं कि इनसे तो अल्लाह हमें बचाए। तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा, और क्या ऐसे लोगों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा नहीं दिया कि ये नाकाम है और ये आखिरत में उस दर्जे पर फाइज़ नहीं होंगे जिस दर्जे पर फाइज़ होंगे वो जो सिर्फ हुस्न अखलाक ही रखते हैं। और हुस्न अखलाक रखने वाले लोगों के लिए फरमा दिया कि ये उनके इक्वल होंगे जो पूरा दिन रोज़े में रहते हैं और पूरी रात नवाफिल अदा करते हैं। इतनी क्लैरिटी से सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, फिर अपनी सीरत से कर दिखाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। अपने उलमा कराम से सेगमेंट में बात करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान हुस्न अखलाक पर ये गुफ्तगू सुने, उसे समझे और उस पर कुछ अमल करने का आगाज़ करें इंशाअल्लाह। हमारे पैनल में जो लोग मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज़ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अक्सर ही नशरियात सहर नशरियात में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहते हैं और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। और हमारे साथ मारूफ नातख़्वाह खुर्रम हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप दोनों की इजाज़त से प्रोफेसर साहब से आगाज़ गुफ्तगू का। प्रोफेसर साहब, हुस्न अखलाक जो है वो हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरी ए में रखा है। अगर हम ईमान वाले बनना चाहते हैं तो कैटेगरी ए में हुस्न अखलाक है। हम जो लोग हैं हमारे लिए वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में। हमें लगता है पहले अपनी इबादतें पूरी कर लें, हुलिया ऐसा हो कि हम दीन वाले लगें। हुस्न अखलाक तो बहुत ही कम लोगों को पता चलता है, क्योंकि घर में जो मामला हम रख रहे हैं अपनी बेगम के साथ वो बाहर किसको पता। जो बच्चे हमसे खौफज़दा होकर इज़्ज़त करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई क्या ज़बरदस्त इंसान है, बच्चे इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं, वो असल में वो डरे हुए सहमे हुए होते हैं। तो हमारे लिए वो चीज़ जो सबसे अव्वल नंबर पर होनी चाहिए वो सबसे लोएस्ट नंबर्स पर क्यों है? बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। राबिया बहन, आपने बहुत ही बुनियादी हकीकी सवाल किया है जो मुसलमानों की इज़्ज़त व नामूस, उनका वक़ार और उनके किरदार से मुताल्लिक़ है। और ये वो बुनियाद है कि जिस पर पूरा कुरान है, जिस पर पूरी नबूवत है और जिस पर पूरी इंसानियत है और जिस पर खालिक़े कायनात की खुशनुदी है। अगर आप इसको माशरे से निकाल लें
اور اغیار یہی چاہتے تھے اور اس میں کامیاب ہو گئے. تو آپ کی پوری عمارت جو دین کی ہے، ایمان کی ہے، وہ زمین پر آ جاتی ہے، اللہ ہو. زمین بوس ہو جاتا ہے مسلمان. اور یہ اخلاقی ہے کہ جب اس پر گامزن تھے تو 1-10 پر غالب تھا، اور دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا بات. یہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، حقائق یہی ہے. قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ایک بات کہی ہے. آیت قرآنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. انکا لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم. اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور پھر حضور کے ذکر کو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کیوں کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ کیونکہ آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا ما سوائے اس کے کہ جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اے محبوب آپ کی زبان فیض ترجمان صرف اور صرف وہی کہتی ہے جو ہم کہتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی آپ کہتے ہیں. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے سرنامہ کلام میں ایک بنیادی بات کہی ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہی رب کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. آج ہم اپنا تجزیہ کر لیں، ہم کہاں پر ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اگر دیوانہ ہاتھ پکڑ لے تو حضور کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے، بات پوری سنتے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی جلدی میں ہو آپ، لیکن آپ رک کر پوری بات سنتے. اور اس کے بعد گھر کی اگر بات ہے، آپ نے اشارہ کیا اس طرف، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طریقے سے کام کرتے تھے میرے ساتھ کہ برتن بھی دھو لیتے، کیا بات. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیوند بھی لگا لیتے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد بھی فرمایا کرتے. اور پھر امہات المومنین نے جی جو بات کہی حضور کی اخلاق کی، کہ حضور نے کبھی اونچی آواز میں گفتگو نہیں فرمائی، کبھی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، چہرے پر کوئی بل نہیں پڑا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 8 سال کی عمر میں خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، اور تقریباً 10 سال وہاں پر خدمت کی حضور کی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خلیق پایا، اتنی محبت والا پایا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو حضور کہتے ہیں اللہ کی مشیت ہے، کوئی بات نہیں، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. میں یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بیان کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے احباب سے عرض کروں گا کہ ہم اپنا تجزیہ خود کریں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ اخلاقی کیفیت جو ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے. کون ہے؟ یہ اصل میں بنیادی بات ہے. پروگرام کرنے کا مطلب واقعات بیان کرنا نہیں ہے. بالکل ایسے. آئیے دیکھیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق، تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن. ان کا اخلاق تو کاملتاً پورا قرآن ہے. اب یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امہات المومنین نے جس طریقے سے بیان کیا، گھر کی گواہی سب سے معتبر گواہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں خواتین کی گواہی. جی بالکل. آپ طائف کا میدان لے لیں، بارہا ہم بات کرتے ہیں، فرشتہ آ کر کہتا ہے، لیکن حضور کا اخلاق کے کریمانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے ان کے صلب سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. پھر اس کے بعد فتح مکہ کا موقع ہے، آپ فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد آپ کے آنکھوں میں اس طریقے سے آنسو بہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے بارش ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور جیسے یہ بات پہنچتی ہے کہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ آج انتقام کا دن ہے، تو لا تثریب کہہ کر یہ بتلا دیا کہ زبان مصطفیٰ سے آج سب کو امان دے دی گئی ہے، اور جا تم آزاد ہو اپنی زندگیوں میں، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. لا تثریب علیکم یوم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا کہ ایک بکری ذبح کرنی ہے، اور اس بکری کو ذبح کرنے کے لیے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں یا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اچھا سب تم نے کر لیا، اب میری ذمہ داری ایک ہے، اچھا، اور وہ ذمہ داری میری یہ ہے کہ لکڑیاں میں جمع کروں گا. کیا سبق دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر اختیار دیا ہے تو آپ اپنی ذات میں انکساری پیدا کیے. بالکل. وہ اس طول اتمم مکارم الاخلاق،
مجھے اس زمانے میں تم میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی جتنی بنیادی قدریں ہیں انہیں مکمل کروں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کشادہ دل تھے. کوئی مانگنے والا آتا تو کبھی آپ انکار نہ کرتے, کوئی دعوت کا کہتا تو آپ انکار نہ کرتے, چاہے وہ گائے کا یا بکرے کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو, یا اس کا کوئی بھی ایسا عمل کہ جس میں آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ فوری طور پر اپنی کملی, اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دیتے اور اسے عزت کے ساتھ. ایک دفعہ نجاشی نے اپنے کچھ لوگ بھیجے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, فوری طور پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر پر ان کو بٹھایا, اور اس کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی خدمت کریں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, شاہ نجاش نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے, اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ان کی خدمت کریں. سبحان تو یہ اخلاق آج کہاں چلا گیا میری بہن؟ آج ہم اپنی بہنوں, بیٹیوں پہ, بچیوں پہ الزام لگاتے ہیں. کوئی بچی مغرب کے بعد گزر رہی ہو تو ہم تان و تشنیع کے ساتھ اور مختلف الزامات کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. گھر میں اگر ہم نے روزہ رکھ لیا, مردوں نے, میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں, تو لگتا ہے کہ مرد نے ہی روزہ رکھا ہے. وہ بچی یا بیٹی یا بہن یا بیوی جب کھانا پکا کر سامنے رکھتی ہے, ذرا سا نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اور اس کے بعد نوبتیں یقین جانیے بعض اوقات اس غصے کی وجہ سے طلاق تک پہنچتی ہے. کیوں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ کیوں اپنی زبان کو بہتر نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ زبان ہی سب سے بڑی دشمن ہے, اور جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ سارے زخم بھر جاتے ہیں, سارے زخم بھر سکتے ہیں, لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. اور اس میں عربی کی شاعری بھی ہے, اس کو میں موقوف کرتا ہوں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, رسول اللہ کی ذات کو مانتے ہوئے, رسول اللہ کی بات کو نہ مانتے ہوئے, ان کی سیرت پر عمل نہ کرتے ہوئے, ہم کنٹینیوسلی کرتے ہیں. مسلمانوں میں ایک عام سی بات ہے کہ ایک الگ سا غرور, غصہ اور تکبر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ ہم, جیسے آپ سے پہلے بھی ٹرانسمیشن میں بات ہوئی کہ ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, ہم اپنے گریبان میں نہیں جانتے, لیکن ہم میں ہے یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ہم غصے والے لوگ ہیں. ہمیں بہت جلدی غصہ بھی آتا ہے, ہمارے اندر ایک غرور بھی ہے, اور جو جتنا انفارچونیٹلی ایک طبقے کو چھوڑ کر, ظاہر ہے جو واقعی دین اسلام پر صحیح چل رہے ہیں, جو جتنا دینی ہوتا ہے وہ اتنا غصے والا ہوتا ہے, وہ اتنا لوگوں کو جج کرتا ہے, وہ اتنا لوگوں کو بتاتا ہے کہ نہیں میں تو بہتر ہوں تو میں ایسے نہ کرو, اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اور میں نے اپنے ظاہر ہے کچھ فیملی میں, کچھ آس پاس ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں گزار دی ہے کہ ان سے سب خوفزدہ ہوتے ہیں, کپ کپاتے رہتے ہیں. بالکل ایسی, مطلب بیویاں ڈر رہی ہیں, بالکل ایسی, بچے ڈر رہے ہیں, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہی روب اور دبدبہ ہے جو انہیں عزت والا بنا رہا ہے. بالکل ایسی. اور انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی, حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ نمازی پرہیزگار نہ ہو, بہترین نمازیں پوری, روزے پورے, لیکن کوئی نہیں تھا انہیں سمجھانے والا کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یا یہ جو آپ کی نیچر ہے یہ تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اس جہاں کوئی بھی غلط فیصلہ کر دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ ان سے سوال کرے. اور یہ ہمارا جو وڈیروں کا نظام ہے, جو سرداروں کا نظام ہے, وہاں تو بڑا یہ عام سی بات ہے کہ جو جتنا غصے اور روب والا ہوگا وہ زیادہ اس کا جو ہے نا وہ ایک رکھ رکھا ہوگا. اس کا تھوڑا سا انداز ہے, اس لیے کہ یہ ٹپیکل انداز ہم بھگت بھی چکے ہیں نا. ہاں بالکل, بتائیے. دراصل میں جو مسلمان اپنے آپ کو ہم کہلاتے ہیں نا جی, ہم جنت میں جانے یا شفاعت رسول کی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں مستقل. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, جن ممالک کی آپ یا میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں ٹریولنگ کیا, ان کے اخلاق کچھ اور ہیں, ان کے رولز کچھ اور ہیں, تو بات سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے وہ سب کچھ لیا کہاں سے. میں اپنی گاڑی چلانے والے ساتھی سے چند دن پہلے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو یہ پیدل جانے والا جا رہا ہے, اس کا حق پہلے یا ہمارا حق پہلے ہے؟ تو اسے میں نے بتایا دیکھو پیدل جانے والے کا حق پہلے ہے, یہ زیبرا کراسنگ پوری دنیا میں ہے, تو وہاں پیدل جانے والا جتنی مرضی ٹریفک ہو وہ ایک بٹن دباتا ہے, ساری ٹریفک رک جاتی ہے. ہم دبئی میں گئے, میری 5 سال کی بیٹی ہے, اس نے سے کہا ماما وائی آر دیز کارز اسٹاپنگ فار اس, کیونکہ اس نے پاکستان میں زندگی میں نہیں دیکھا تھا 5 سال کی کوئی ہمارے لیے رک سکتا ہے. اب زیبرا کراسنگ میں سارے لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں, جب لوگ ختم ہو جاتے ہیں پھر گاڑی جاتی ہے. اب یہ قانون ہے یورپ کا. یورپ نے یہ قانون کہاں سے لیا ہے؟ ایڈورڈ گبن, انگریز مورخ ہے. انگریز مورخ نے جو فتوحات عمر سیدنا فاروق اعظم کو لکھا وہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے. ان 22 جلدوں سے 86.60 جتنا بھی لا ہے وہ فتوحات عمر سے دیا گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں وہاں موجود ہیں.
وہاں ان کے پاس اخلاق کہاں سے آئے، ان کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں، انہوں نے ہم سے لیں۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ اسلام اندر آنے سے بندہ مومن بنتا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، اور اگر ہم نے اسلام کو لیا بھی ہے تو کس انداز سے لیا۔ بہت معذرت کے ساتھ بڑے تلخ جملے ہیں، لیکن میں شائستہ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین چوز کیا ہے۔ کسی نے 5 نمازوں کو دین سمجھا ہے، کسی نے 2-4-5 حج کر کے بیٹی بہن کا وراثت کھا کے اپنے آپ کو الحاج لکھنا پسند کیا ہے، کسی نے سال بعد بڑا قربانی کا جانور ذبح کرنا پسند کیا ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی قرآن کریم سے مثال اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ جب حضور ہجرت فرما کر ڈاکٹر صاحب مدینہ گئے تو مدینہ میں بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ دن بدن حضور کا حلقہ احباب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے روکا کیسے جائے؟ تو انہوں نے اپنے مذہب کے ایک بڑے آدمی کا چناؤ کیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کو حضور کے سامنے لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی تم نے ان سے بحث کرنی ہے، مباحثہ کرنا ہے، مباہلہ مناظرہ کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں۔ خیر وقت بہت خلاصہ مختصر، جس مسجد نبوی کے پاس جو جنگ یا مسجد غمامہ ہے، اس مسجد غمامہ کی جگہ پر حضور بھی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ آ گئے اور یہودی بھی حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ آ گئے۔ آمنا سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کون ہے عبداللہ بن سلام؟ کہا جی یہ ہیں۔ تو بڑا لمبا قد تھا، یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضور نے فرمایا جی ارشاد فرمائیے۔ اب حضور تو حضور تھے، حضور مسکرا دیں تو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے جب حضور مسکراتے جنت میں بہار آ جاتی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا جی فرمائیے۔ اب عبداللہ بن سلام کبھی حضور کو دیکھیں، کبھی یہودیوں کو دیکھیں، کبھی حضور کو دیکھیں، 3-4 مرتبہ دیکھنے کے بعد فرمایا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولیے۔ کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ چہرہ ہی سچے کا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی دیر نہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھتے ساتھ ہی عالم تھے، اپنی 2 خواہشات کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ میں ایسا کروں گا، میں عبادت جمعے کے دن کروں گا مگر اس دن کو بھی قابل احترام جانوں گا۔ یا رسول اللہ میں ایسا کروں گا کہ میں اونٹ کی چربی کو حلال جانوں گا مگر کھاؤں گا نہیں، اس مذہب کا بھی احترام ہو جائے گا، اس مذہب کا بھی احترام ہو جائے گا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں وحی آئی۔ وحی نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں پکڑ لیں کچھ چھوڑ دیں، نماز پکڑ لی روزہ چھوڑ دیا، روزہ پکڑ لیا اخلاق چھوڑ دیے، اخلاق پکڑ لیے معاملات چھوڑ دیے، رشوت چھوڑ دی تو کوئی دوسرا کام کر لیا، حج کر لیے، بہن کی بیٹی کی وراثت کھا لی۔ فرمایا یا جی چوائس نہیں ہے، چوائس وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس دین کو آپ نے اسی طرح قبول کرنا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی بڑی اچھی نمازیں ہیں، بڑے اچھے روزے ہیں، وہ 6 مہینے بعد ہمیں خانہ کعبہ میں نظر آتے ہیں، مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، مگر آپ معاملات کو دیکھیں تو بدبو آتی ہے، تعفن اٹھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی، مگر آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاق دیکھ لیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام ایگزامپل بنے، 6 صحابہ کرام، دیکھیں پوری دنیا لڑائی کر کے فتح نہیں کی گئی۔ 6 صحابہ کرام انڈونیشیا کی سرزمین پہ داخل ہوئے۔ انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، یہ تمام ممالک 6 صحابہ کی تجارت دے کر مسلمان ہو گئے جی۔ مگر ہم نے دینداری کا روپ اختیار کر کے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اگر ہم مسلمان ایگزامپل نہیں بنا سکے کون ایگزامپل بنائے گا؟ حضور مسجد نبوی میں تھے، اٹھ کے جانے لگے، ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ وصیت فرما دیجئے۔ تو فرمایا میں وضو کر رہا ہوں، آپ ابو بکر صدیق سے پوچھ لیں۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، میں قربان جاؤں، ابو بکر صدیق بھی مزاج شناس رسول تھے۔ ابو بکر صدیق نے کیا وصیت کی، یہ ایک جملہ میرے خیال میں میرے لیے بھی کافی ہے۔ بتائیے۔ آپ نے آخری روزے تک، چاند رات تک یہاں پہ آپ نے یہ سحر ٹرانسمیشن کرنی ہے، افطار ٹرانسمیشن کرنی ہے۔ میرے جانے کے بعد یہ جملہ
میری آنکھوں میں آنسو ہیں. منت کر کے آپ نے ان لوگوں سے کہنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں, دین میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ, ادھورا دین تمہارے رب کو قبول نہیں ہے, ادھورے دین کی رب کو ضرورت نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر نے اس شخص سے جو وصیت کی, اس شخص نے اپنے علاقے میں جا کے جو انقلاب برپا کیا ان دو چیزوں سے, وہ کون سی تھیں؟ آپ نے ایک بڑی لمبی تمہید باندھی نا کہ ہم ٹپیکل انداز ہوتا ہے, نمازوں کے باوجود, سجدوں کے باوجود, تسبیحات کے باوجود, وظائف کے باوجود ہم لوگوں کو ڈرائے رکھتے ہیں. بیٹی سے نہیں پوچھنا, اس کی اپنی مرضی سے کہیں شادی کر دینی ہے, وراثت میں حصہ نہیں دینا, وہ بیچاری ساری زندگی بات نہیں کر سکتی. ایک جملہ عرض کرتا ہوں, یہ جملہ, ساری باتیں آپ بھول جائیے گا, یہ جملہ ذہن نشین رکھیے گا. تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں اس بندے کو وصیت کرتے ہوئے؟ فرمایا تمہیں میرے آقا نے بھیجا ہے نا, اب وصیت سنتے جاؤ. اگر تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو, اس دن ہم نے ٹرانسمیشن میں کامیابی کے راز پہ بات کی تھی, دونوں جہانوں کی کامیابی, تو فرمایا یہ جو رسول سامنے بیٹھے وضو کر رہے ہیں نا, انہی سے میں نے سنا ہے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر لو, زبان کو میٹھا کر لو. واہ, دماغ کو ٹھنڈا کر لو, زبان کو میٹھا کر لو. اپنے دماغ کو اس ٹھنڈا کر جہان لو, کی بھی کامیابی, اس جہان کی بھی کامیابی. اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر لو, زبان کو میٹھا کر لو. اس پر ایک حدیث کا ترجمہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا, فرمایا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایک عورت ہے, بڑی تہجد گزار ہے, رات کی قیام اللیل ہے, دن کی صائم ہے, دن کو روزہ ہوتا ہے, ہر وقت قرآن پاک پڑھتی ہے, لیکن لوگ اس کی زبان سے تنگ ہیں, بڑی بد اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری رائے نہیں دی, حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا ہی واجب النار, جہنم میں جائے گی. پھر ایک قافلہ دوسرا آیا, اس قافلے نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ایک عورت ہے, اس کی اتنے زیادہ اعمال تو نہیں ہے, فرض نمازیں پڑھتی ہے, مگر کبھی ایک کی خدمت, کبھی دوسرے کی خدمت, کبھی محلے میں ایک کے کام آنا, کبھی کسی کی دایا بن جانا, کبھی کسی کی بیمار پرسی کرنا, بڑے اچھے اخلاق ہیں. وہ ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی ہے, ہمارے پورا محلہ اس سے بڑا خوش ہے. حضور نے اسے دیکھا نہیں, سیدھا فرمایا سیدھا جنت میں کیا جائے گی. بات ہے. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی دماغ بات, کو ٹھنڈا کر لیں, زبان کو میٹھا کر لیں, یہ ہے سیکرٹ آپ کا اس جہان میں کامیابی کا اور اس جہان میں کامیابی کا. بریک پر جائیں گے. میرے بہت ہی عزیز خرم حبیب صاحب یہاں پر موجود ہیں بھائی, ان کے کلام کے ساتھ. بسم اللہ خرم بھائی. مدحت سید سادات ہوئی, نعت ہوئی, مدحت سید سادات ہوئی, نعت ہوئی, کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی, نعت ہوئی, کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی, نعت ہوئی. روزہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو, روزہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو, رنگ اور نور کی برسات ہوئی, نعت ہوئی, رنگ اور نور کی برسات ہوئی, نعت ہوئی. ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر سے, ان کی یادوں, ان کی یادوں, ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر سے, یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی, نعت
यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई, दूसरा कोई हवाला नहीं, अतहर मेरा दूसरा कोई हवाला नहीं, अतहर मेरा, मेरी पहचान वक़्त नात हुई, नात हुई। जनाब रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशियात में आप सब जानते हैं ये हिस्सा बड़ा ख़ास है, बहुत प्यारा सेगमेंट है हमारा मुकाबला तकरीर, और पीटीवी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए कई सालों से ये सेगमेंट ये मुकाबले पीटीवी दिखाता आ रहा है, और ये बेहतरीन कोशिश है कि नौजवान नस्ल में इस तरह के जो मुकाबले हैं उनमें हिस्सा लेने और तकारीर का एक शौक़ है वो ज़िंदा रहे। तो जनाब यही हमारी भी कोशिश है और हमने इसीलिए इसको इस सेगमेंट में शामिल किया। हमारे मौज़िज़ मेहमान अब जजेस के फ़राइज़ अंजाम देंगे, और क्या बेहतरीन जजेस हैं आपके। तो आज का मौजू बहुत ही बेहतरीन है, मौजू है सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। तो जनाब इस पर जो तकारीर के लिए हमारे पास 3 मुकर्रीन हैं वो हैं मिनहल, हम्माद और एहतिशामुल हसन। सबसे पहले मिनहल, आपको मैं कहूँगी कि तकरीर कीजिए, आपके पास हैं 2.5 मिनट। बिस्मिल्लाह बेटा, ऑल द बेस्ट। ऐसा तुझे खालिक ने तरह दार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर आपको सरकार बनाया। सदर आली वकार वो अजीम हस्ती जब मादरे गीती पर जलवा अफरोज हुए तो आलम इंसानियत को जिल्लत की पस्तियों से निकाल कर इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो फिर मैं क्यों ना आपको सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया जनाबे वाला, तो फिर मैं क्यों ना आपको सरवर कहूँ। वो अजीम हस्ती कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, आमना के लाल महबूबे सुभानी, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सदर आली वकार वो नबी कि जिनके दस्ते अक़दस से उठने वाली एक उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, कि जिनके एक इशारे से दरख्त अपनी जड़ें छोड़कर ज़मीन का सीना चीर कर आकाए दो जहां की बारगाहे रिसालत में हाजिर होता है। तो फिर मैं क्यों ना उनको सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ। वो नबी जो ताइफ के मैदान में पत्थर खा के भी दुआ देते हैं, वो नबी कि जो अहद के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक शहीद करवा के मुस्कुराते हैं। सदर आली वकार वो अजीम हस्ती कि जिन्हें मेरा रब कभी खलील कहे, कभी हबीब कहे, कभी तोहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुदस्सिर कहे, कभी मुजम्मिल कहे। तो फिर मैं क्यों ना आपको सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ। वो जाने हयात वो कौनो मका, वो रूहे निजात तो इंसानी, वो जिनकी बुलंदी के आगे अफलाक हुए पानी पानी, वो फिक्र का पैकर जिनके कदम चूमता है शकूए सुल्तानी। उन्हीं से मुझे निस्बत है मगर कब उनकी हकीकत पहचानी, मगर कब उनकी हकीकत पहचानी। सदर आली वकार वो नबी कि जिनके दस्ते अक़दस जब उठ जाएं किसी की दुआ के लिए तो वो खैर साबित हो। वो उम्मत के लिए रोने वाला नबी जिसे हर रात को सजदों में रोते हुए देखा गया, उम्मत के डर से सजदों में रोते रहे। तो इकबाल ने क्या खूब फरमाया, मालिक तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन पजीर, वर हिसाब अमरा तू बीनी नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हान बगीर। शुक्रिया।
शुक्रिया मिनहल आपका। अगली तकरीर हम्माद करेंगे। हम्माद 2.5 मिनट आपके पास, बिस्मिल्लाह। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। सदर ज़ी वक़ार, वो ताइफ की वादी का दिलखराश मंज़र, तकलीफ़ की शिद्दत से बिलबिलाकर मेरे हुजूर जब आसमान की तरफ निगाह बुलंद फरमाते हैं तो रहमत खुदावंदी को भी जोश आ जाता है और जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर होते हैं कि हुजूर अगर आप कहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये कौम इसमें दब कर नीस्तो नाबूद हो जाए। मगर आली वकार कुर्बान जाऊं उस ज़ात पर जो फरमाते हैं नहीं जिब्राइल ये कौम ज़रूर हिदायत पाएगी। वो अनवारो करम यासीन तोहा सरवरे कायनात मालिको मौला सिर्फ़ और सिर्फ हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि जिससे ज़्यादा अल्लाह ने किसी और की तारीफ़ नहीं की, जिसके चेहरे को वद्दुहा कहा गया, जिसकी जुल्फ़ों को वल्लैल कहा गया, जिसके सीने को अलम नशरा कहा गया, जिसकी तारीफ़ में वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा गया। और क्या कहने उस वजूद के कि जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबां कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। बहुत शुक्रिया आपका हम्माद। और आखिरी अगली तकरीर एहतशामुल हसन, बिस्मिल्लाह। तसव्वुर करें वो शहर मक्का कि जिसके दरो दीवार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तंग कर दिए गए थे। आज वही शहर मक्का उसके तमाम मकीन उस अजीम तरीन दाइए अमन सलामती के सामने लर्जीदा बदन लिए खड़े थे। वक्त की हर जुम्बिश आपके हुक्म की मुंतज़िर थी कि आपका एक इशारा और सरज़मीन मक्का दुश्मनाने खुदा और रसूल के खून से गुलरंग कर दी जाती। मगर सलाम सलाम उस दाइए अमन सलामती पर कि जिसने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कहकर अपने खून के प्यासों को दामने रहमत में पनाह दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमन सलामती के सफ़ीर थे। आपने अगर तलवार उठाई भी तो इस अज़्म के साथ कि वक्त की कोख से निकलने वाले हर कैसर व किसरा का किला कमा किया जाए और अमन सलामती के मुतलाशी सुख का सांस ले सकें। आपने जुल्म व बर्बरियत की तमाम जंजीरें तोड़कर नोए इंसानियत का रिश्ता रहमत हक़ से जोड़ दिया। आपने आज़ादी व हुर्रियत और तनकीद व एहतसाब का वो दरवाज़ा खोला कि जहाँ खलीफा वक्त का एहतसाब एक बद्दू सरेआम करने लगा और मैसूरात से एक खातून हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के फरमान को सरेआम चैलेंज करने लगी। अली वक़ार हुजूर के निज़ाम अदल ने वो इनकलाब बर्पा किया कि अरब के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं, बंदगियाँ बदल गईं, हर रिवाज बदल गया, हर मिजाज बदल गया, सारे का सारा समाज बदल गया। वो बिजली का कड़का था ये सूरत हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। अली वक़ार खुदा ने हुजूर को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर बशर के सांचे में ढाल कर भेजा, वगरना हम खाक के ज़र्रों की क्या औकात कि हमें अशरफुल मखलूक़ात के तख्त से नवाजा जाता। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तन्हाई से हैं बरी, हैरान हूँ शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मैं हैरान हूँ शाह क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा बहुत शुक्रिया खल्क का आका एहतशामुल हसन। मिनहल ने, हम्माद ने और एहतशामुल हसन ने तकारीर की। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। जजेस के पास आएंगे कमेंट्स। मैं ये कहना चाहूँगा भाई जो भी है बहुत अच्छा है। कब जनाजा किसने निकाला वो बता दें। मेरा ख्याल है कि जो बच्ची है ना
منہل نسبتاً ہاں بہتر تھی. بہتر ہے. اور شعر البتہ جو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کا وہ غلط پڑھا تھا, اس کا آخری مصرع. ہاں. اور لیکن بقیہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر بہتر تھی. بہتر لہجہ, تقریر تھی. باڈی لینگویج اور ادائی یہ ٹھیک بہتر ہے, تھا. ادائی بہتر تھی. آپ بچی منہل کی تقریر بہتر تھی. ون کر گئی ہیں اس پروگرام ٹھیک کو. ہے. دوسرے نمبر پہ یہ جو بچے کھڑے ہیں اس طرف والے, انہوں نے بہت اچھا پڑھا, جو لیکن آخری والے جی ہاں جی آخری والے, لیکن 2 میجر غلطیاں ان سے ہوئی ہیں جو شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہوا. اور یہ جو درمیان میں ہمارے بیٹے کھڑے ہیں حماد, ان سے ادباً کچھ غلطیاں نبی کریم علیہ السلام جس کا لفظ نہیں جن کے لیے, جن کے لیے. اور ایک بات صرف اتنی کہ آداب. ہادی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اس میں. تو صوت عربی زبان میں کہتے ہیں آواز کو, کہ اللہ کی آواز. آپ نے صورت ہادی یعنی اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک صورت بنا دیا, تو خیال کیا کیجیے ایک گفتگو میجر میں. غلطی یہ آپ کے ہارنے کی سب سے بڑی سبب لیکن ہے. کوئی وجہ, اب یہ کوئی جیت کر جا رہا ہے, کوئی سیکھ کر جا رہا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان میں اچھا سے بہن, آپ ایک بھی. میجر غلطی یہ سارے ہی ڈیبیٹر کرتے ہیں تمام ٹیلی ویژن پہ, بسم اللہ کوئی بھی نہیں پڑھتا. ہاں میری بہن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتا نا تو السلام علیکم بھی نہ ہوتا, اور السلام علیکم نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ ہوتا. اور میں نہ بسم اللہ کی برکت ہے جو پاکستان ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو جناب ایسے بھی ہیں لوگ, تو وہ پھر یہ بچے شاید اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں. یہاں شروع کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں شروع اللہ کے نام سے, اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اس پوری قوم پر رحم کرے. لیکن منہل آپ آج جیت گئی ہیں, بہت مبارک ہو. سب انعامات لے کر جا رہے ہیں, خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا, لیکن سیکھ کر بہت کچھ جاتے ہیں. یہاں سے پنجند ایک بہترین برانڈ ہے, جے ڈاٹ کے نام سے آپ سب جو ہیں آپ سب جانتے ہیں جے ڈاٹ کا برانڈ. انہوں نے ہی ایک اور کیٹیگری نکالی ہے پنجند, ایک بہت ہی اچھا بہترین برانڈ, وہ یہاں پر تحائف دے رہا ہے. کورل جیولز ایک اور اچھا برانڈ. طفل بیبی ڈائپرز, میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے لوکل پاکستانی برانڈز کو سپورٹ کریں. بہت سارے ایسے برانڈز ہیں جو کہ اس ملک کے برانڈز ہیں جو کہ اس وقت ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں فلسطین میں ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پلیز ایسے برانڈز کو سپورٹ نہ کریں کہ پیسہ گھوم پھر کے اس خبیث ملک کے پاس چلا جائے جو یہ سارے جو ہے نا ظلم ڈھا رہا ہے. تو پلیز اس چیز کو چھوڑ دیں, تو اپنے برانڈز کو سپورٹ کریں. طفل بیبی ڈائپرز, حمزہ کلیکشن, مزیدار حلیم, ایس بی جی جینز, کیو ایم ایس ڈیجیٹل, کوئی بھی یہ برانڈ جو ہے یہاں کا وہ ایسا نہیں کہ نان پاکستانی, سارے پاکستانی برانڈز, ان سب کو سپورٹ کریں آپ. بہت شکریہ آپ تینوں کا. منہل آپ آج کی ونر ہیں, بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں کا. بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے. انشاءاللہ آگے کی سحر نشریات میں آپ لوگ سے یقیناً ملاقات ہوگی. ایک بریک کے بعد سحر نشریات میں قصص القرآن. ناظرین کرام, آج قصص القرآن میں ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤں میں کیسے پہنچے اور وہ واقعہ کیا تھا. اس وقت کی قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے. لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پلان بنایا, وہ پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری چال کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا, وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ, پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا. واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین کرام. یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی اور اتنا ایندھن دوں گی.
پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر جمع کر کے اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بے انتہا بلند ہوتے گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تب اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو حیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے ناظرین کرام آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو اس لمحے آگ میں جب لوگ آپ کو ڈال رہے تھے، آپ یہ فرما رہے تھے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں ناظرین کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی تھی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن انہیں پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن وہ تو خود مغلوب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے پھر مناظرہ ہوا۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے اس بارے میں کہ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، تو وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بھی کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا ہے کہ جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکار کر دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔
قتادہ سعدی اور محمد بن احساق رحمۃ اللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا. اس طرح اس نے فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے. اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب ہرگز نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی. ایک irrelevant اس نے ایگزامپل سامنے پیش کی خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ولیل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آ جانا محال ہے. لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فعال ہو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا ہے، جو ستاروں کو، ہواؤں کو، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے اور بادلوں کا نظام چلاتا ہے، جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے بھی ہمکنار کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اور اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں، چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی، ایک اور بہترین دلیل، جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا تھا. اس کی وجہ سے اس کے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا. اور ارشاد بالی تعالیٰ ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اگر چاہے تو اسے مغرب سے نکال دے. یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے. اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے تو کہتا ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور تو موت دیتا ہے، تو اس سورج کو ذرا مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو، جو وہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. تو کہا کہ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا. اس طرح ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا تمام لوگوں پر واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ بھی سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ ہے. تو ناظرین کرام، انبیاء کرام نے کس طریقے سے وہ لوگ جو منکر تھے، وہ لوگ جو کافر تھے، وہ لوگ جو کسی صورت بات ماننے کو تیار نہ تھے، وہ لوگ جو بحث مباحثے میں پڑ جاتے تھے، وہ لوگ، میں ہمیشہ لفظ یوز کرتی ہوں، انسٹیگیٹ کرتے تھے، وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں کہ جو سامنے والا ہے، جو ایمان والا ہے، اسے غصہ آئے، اسے غصہ دلایا جائے. وہ جو اپنی بات پر، حق پر اور انصاف پر مبنی بات کہنے والا ہے، اسے اس طرح کے جملوں سے نوازا جائے کہ اسے تکلیف دی جائے. اور پہلے باتوں سے، پہلے انکار سے، پہلے بحث مباحثے سے، اور پھر جب ان تمام چیزوں سے ان کا کچھ نہیں بنتا تھا تو پھر وہ پلاننگ کرتے تھے کہ سامنے والے کو ختم کیا کیسے جائے. لیکن ہم نے ہر دور میں دیکھا کہ ختم وہ ہوئے جنہوں نے حق بات نہ مانی، ختم وہ ہوئے جو ایمان نہ لائے، ختم وہ ہوئے جنہوں نے ایک اللہ کے ہونے کے اعلان پر اور دعوت پر یقین نہ کیا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں، اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت ہو جائے،
اس ذکر خیر سے ہمارے گھروں میں خیر آ جائے انشاءاللہ۔ آج کی سحر نشریات میں اتنا ہی، انشاءاللہ چند ہی گھنٹوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی اپنی افطار نشریات میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔